ندیم سرور کے بارے میں میری اسد آغا کی اور سپٹی جعفر کی ایک رائے تھی، اور وہ رائے یہ تھی کہ ان دونوں افراد کے درمیان میں بولنے والا بیوقوف ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی سچائی کی بات کی ہے آپ نے اس وقت، بہت سچائی کی بات۔ ان دونوں کی جو مینٹل ایکویشن تھی وہ اتنی ملتی تھی، اتنے آرٹسٹک لوگ تھے یہ، اور ہیں، ایک تو اللہ کی زندگی نے، یہ آرٹسٹ ہیں، یہ آرٹسٹ ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ان کا جھگڑا بھی آرٹ پہ ہوگا، ان کا فساد بھی آرٹ پہ ہوگا، اور ان کی مفاہمت بھی آرٹ پہ ہو جائے گی۔ اور جو یہ سوشل میڈیا نے جو چیزیں، اور بلکہ ریحان کے کچھ انٹرویو جو 1.5 سال پرانے وہ اب اس وقت چلائے، یہ زیادتی ہے۔ اصل میں ریحان دیکھیں 2 سال سے تقریباً کس حالت میں تھا، بیماری کی حالت میں نا۔ اچھا، بیٹے کا غم، وائف کا غم، اسے اتنے بڑے بڑے غم ملے، ان کا ذہنی نہیں کام کر رہا تھا، کیسے کرے گا وہ؟ اس میں اگر کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے کہنے پہ کہہ گئے تو اس کو اتنا ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو باتیں کی لوگوں نے، بڑی الٹی سیدھی باتیں پورے کراچی والوں کو، کہ انہوں نے ریحان کا ساتھ نہیں دیا، یہ دیکھیں یہ غلط بات ہے۔ اگر ریحان کا ہر موقع پہ ہم سب نے ساتھ دیا، یہ کنفرم کر سکتے ہیں۔ اصل میں سرور کے بارے میں الٹا سیدھا ریحان کو اتنا چڑھا دیا کہ وہ سرور سے ناراضگی ہو گئی۔ ابھی میری سرور سے بات ہوئی، اس نے کہا، میں نے کہا یار تم نے اس سال نوحہ کیوں نہیں پڑھا ریحان بھائی کا؟ میں نے کہا اس سے بہت انہیں تکلیف ہوئی۔ سرور نے کہا نقی میں نے کتنے فون کیے ریحان بھائی کو، لیکن ریحان بھائی کو کسی نے ایسا بھر دیا کہ 5 کروڑ انہیں روایتی مل رہی ہے، اور 5 کروڑ، اور مجھے پتا ہے شروع سے سرور نے ساتھ دیا ان کا، جہاں ضرورت پڑی ریحان کو کبھی منع نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں نے نوحے کے 1 روپیہ ریحان بولنے نہیں دیا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ ہوتا ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کے اگر حالات خراب ہوں گے، کچھ ہوں گے، ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ ہمارے فرائض میں شامل ہے، ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ان کا خیال نہ رکھے؟ تو ریحان کو اتنا بھر دیا، ریحان کے ذہن میں آ گیا کہ سرور کو 5 کروڑ ملے، اور اتنے، ابھی اس کا اپنا مکان نہیں ہے۔ اس نے میری بات بھی کہنے نقی میرے پاس آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں، مکان نہیں ہے، دونوں بچے میرے نوکری کر رہے ہیں، 25 لاکھ روپے بل آ جاتا ہے آڈیو ویڈیو کا، وہ بھرنے کے لیے مجھے پرابلم ہوتی ہے کہ وہ میں مشکل سے بھرتا ہوں۔ کہ 5 کروڑ مجھے مل رہے ہوتے تو مجھے کیا بات ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ریحان بھائی کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ سرور 5 کروڑ کما رہا ہے اور تمہیں اس حساب سے پیسے ہی نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا تمہارا، مطلب خیال کر رہا کہ مطلب جب 5 کروڑ مل رہے تو 1 کروڑ دینا چاہیے، ایسا ذہن میں ریحان بھائی کے بھر دیا۔ ریحان بھائی بیماری کے، وہ بندہ اتنا زبردست تھا، لیکن وہ بیماری کی حالت میں کیا کرتے، ان کی سوچ میں یہ آ گیا، انہی نے اس قسم کے انٹرویو دے دیے کہ میرا کوئی خیال نہیں رکھتا، اور مجھے ویل چیئر بھی کسی نے نہیں دی۔ آپ بتائیں ویل چیئر کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ لیکن اس لیے ہم نے برا نہیں مانا، ہم نے اس کا جواب دے دیا کہ ریحان تکلیف میں تھے، بہت زیادہ چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ریحان اعظمی اور ندیم سرور صاحب ایک دوسرے سے کلام بند۔ اب سرور کو طرح لکھوانی ہے۔ اب باقر سنیے گا، سپٹی جعفر استاد حیات تھے، تو اسد آغا، ہمارے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی، تو ہم نے یہ کہا، ہم تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو گاڑی میں بند کر دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے ندیم سرور کو، ریحان اعظمی کو، جن کا کلام گزرتے ایک آدھ مہینے کا نہیں تھا نا، دونوں کا کلام نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے لڑے پڑے تھے، مطلب، تو ہم دونوں نے ان کو گاڑی میں بند کر دیا، اور آخر میں ریحان اعظمی سے وہ طرح لکھوا کر ندیم سرور رات کو پڑھ رہے تھے، سائے میں سیدہ کے ادادار رہیں گے۔ کیا بات، بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے نا۔ تو میں آپ سے بتا رہا ہوں، کیونکہ جو ان دونوں کی ایکویشن تھی، یا جو ان دونوں کا ایک ساتھ تھا نا، وہ بہت ہی غربت کا اور بہت ہی پریشان حالی کا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو بہت سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں کے درمیان، اچھا بات یہ نہیں ہے کہ ریحان بھائی نے کبھی کسی پر کوئی کمی اور زیادتی کی، جو تم بہتر جانتے ہو باقر کہ ریحان آدمی مطلب سرور سے اتنا محبت کرنے والا آدمی کہ یعنی جب سرور کے نوحے لکھے جا رہے ہوتے تو ریحان آدمی اپنے آپ پہ کرفیو لگا لیا کرتے تھے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء